دو حصے ہوئے. جواہر غیبی میں ایک حکایت لکھی ہے. ایک آدمی طواف کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اللہم انی اعوذ بک منک. طواف کر رہا ہے اللہم انی اعوذ بک منک. میں یہ کہہ رہا ہے اللہم انی اعوذ بک منک. اللہ اللہ. کیا کہہ رہا تھا؟ یوں کہہ رہا تھا اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کسی نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کسی ایک مرتبہ کسی امرد لڑکے حسین لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا. کسی لڑکے حسین کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا. اسی وقت غیب سے ایک تماچا لگا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نقد آتی ہے اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. جنون چڑھ رہا ہے، چلو اب نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، شاید توبہ کر لے اور شاید اس لائن سے ہٹ جائے، اس دفتر سے اس کا نام کٹ جائے، لیکن وہ تو کٹنے ہی نہیں دیتا. تو فرمایا کہ کسی امرد حسین لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا. اسی وقت غیب سے ایک تماچا لگا جس سے میری ایک آنکھ جاتی رہی. تو یوں کہہ رہا تھا اللہم انی اعوذ بک منک. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے. یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت آفات الصوفیۃ فی صحبۃ الاحداث ومعاشرۃ الازداد ورفق النسوان. جی یہ فرمایا یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے دیکھا صوفیوں کی آفات میں سے اللہ اللہ کرنے والوں کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ دیکھی کہ امردوں سے میل جول کرتے ہیں اور ناجنسوں سے ملتے ہیں اور عورتوں سے نرمی برتتے ہیں. عورتوں سے نرمی سے بات کریں گے، امردوں سے ملیں گے. تو فرمایا یہ صوفیوں کی آفات میں سے میں نے دیکھا ہے. یہ فرمایا. اور شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ حواتن عیدن القا. جب اللہ تعالی کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے ان گندوں اور سڑکوں کی طرف اور ان سڑیلی چیزوں کی طرف اس کو لاتا ہے اور مائل کرتا ہے، اس سے مراد ان کی امردوں سے میل جول کرنا ہے. آ رہی سمجھ میں بات؟ آئی تو اسے تلاش کرو، اپنے کھاتے کو صحیح کرو. کسی نے شیخ نصیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لوگ عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دیکھنے میں ہماری نیت پاک ہے. تو انہوں نے فرمایا ما دامت الاشباح باقیۃ فإن الامر والنہی باق والتحلیل والتحریم مخاطب به. اور فرمایا کہ یہ جو یوں کہہ رہے ہیں نرمی اور مہربانی کرنے میں سب سے برا عورتوں سے نرمی اور مہربانی کرنا ہے. آپ نے فرمایا یہ ارشاد فرمایا. اور غضب یہ ہے بعض لوگ اس کو ذریعہ الہی اور ذریعہ قرب سمجھتے ہیں کہ ان حسینوں کے دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہے حجاب، یہ ہے رکاوٹ جو اللہ اللہ کرنے میں اللہ تعالی کی طرف کو چلنے نہیں دیتا. اور یہ مرید کیا کہتا ہے میں تو بہت اللہ اللہ کر رہا ہوں، بہت دن سے پتہ نہیں حضرت جی کی توجہ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو رہی. اللہ کی رحمت تو ہو رہی ہے، تو تیرا بیڑا غرق نہیں کیا ابھی تک اس نے. یہ رحمت نہیں ہو رہی اللہ کی. تیری آنکھیں نہیں پھوڑی اللہ نے، تیرا اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر کرم نہیں ہو رہا ہے نا. تو تیرے اوپر فالج نیٹ کی بیماری نہیں ڈالی کہ تم مفلوج ہو کر پڑ جاتا، ہاتھ اٹھتے نہ پیر اٹھتے. تو تیرے اوپر اللہ کا کرم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے. اور شکایت دوسروں کی کر رہا ہے، اپنی شکایت ہی نہیں کرتا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم اللہ اللہ کرتے تھے، بہت دن ہو گئے رہتے. ایک دن فرمایا حضرت مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ پڑھ رہا ہوں.
دوسرا وظیفہ بتایا وہ پڑھنا، تیسرا بتایا، پھر کہنے لگے جی کچھ فائدہ نہیں ہوا، پھر اور بتایا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب حضرت چپ، کیا معاملہ ہے؟ ہر کوئی دوا دیتا ہوں وہی دوا اثر نہیں کرتی۔ بس توجہ فرمائی، اللہ نے دل میں ڈال دی بیماری، تو فرمایا یہ بتاؤ سچی سچی تمہاری یہاں اللہ اللہ کرنے سے نیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میری نیت یہ ہے اللہ اللہ کر کے اللہ والا بن جاؤں، پھر آپ مجھے اجازت دے دیں مرید کرنے کی، پھر میں دوسروں کو مرید کروں اور اللہ اللہ کا نام سکھاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا یہی تو وجہ ہے، پہلے ہی بڑا بننا چاہتے ہو، پہلے ہی بڑا بننا چاہتے ہو، اور فرمایا یہ بت تمہاری بغل میں دبا ہوا ہے، اسی لیے تمہیں فیض نہیں ہوتا۔ کہیں کہ پیر مریدی اور کہیں کہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا، ارے خدا کے بندے اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کر، فرمائی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر، اپنی گندگیوں کی صفائی کر، یہ فرمایا یہ ہے وجہ، اس سے توبہ کرو۔ کہیں کہ پیر مریدی اور کہیں کہ تبلیغ لیے پھر رہے ہو، انہوں نے توبہ کی۔ اللہ کا حکم 3 دن نہیں گزرے تھے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا نور کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ تو رکاوٹ وہ ہو رہی تھی نا، وہ بڑا بننے کی خواہش، پیر صاحب بن جاؤں گا، تیرے ذمہ کچھ پیر صاحب بننا ضروری ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنا کچھ ضروری ہے، تو اپنی فکر کر، اپنی غور کی فکر کر۔ ایک صاحب کو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے اب میں تمہیں اجازت دے دوں۔ ان سے کہا میرا جی چاہتا ہے اب تمہیں میں اجازت دے دوں، تو ان بزرگوں نے فرمایا حضرت ابھی اور تکمیل ہونے دیجئے، ابھی اور تکمیل مکمل کامل ہونے دیجئے، یہ فرمایا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، تو اس کہنے میں بھی تو امتحان تھا، اس کہنے میں بھی تو امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اتنی بری سی، ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، ساتھ میں ایک مرید بھی چلا جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک عیسائی کا لڑکا بڑا خوبصورت کھڑا ہوا تھا۔ وہ بزرگ اس کے پاس کو جب آئے تو انہوں نے اس کے کان پہ ہاتھ رکھ کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اوپر کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ، اوپر کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ۔ اب وہ تو حضرت تو آگے کو ہو گئے، مرید صاحب پیچھے سے آ رہے تھے، انہیں بھی تو اطاعت کرنی تھی نا۔ مرید صاحب نے بھی آگے کو چپکے سے کان پہ پکڑ کے، کن پٹی پکڑ کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور یوں کہا سبحان اللہ۔ وہ نظر پیچھے کو حضرت کی جانچ رہی تھی، دیکھ لیا تھا۔ جب آگے کو بڑھے دیکھتے چلے گئے، ایک جگہ دیکھا لوہار نے لوہا بٹی میں دے رکھا ہے اور سنڈاسی سے پکڑ کے اسے لال ہو رہا ہے نکالا اور آئرن پہ رکھ کے ہتھوڑا اٹھایا اس میں مارنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ارے سنو سنو یہ کیا ہے؟ لوہا ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو لال ہے۔ کہا آگ کی صحبت میں رہا نا یہ، اس لیے لال ہو گیا، آگ بن گیا۔ اوہو، آگ کی صحبت میں لوہا بھی آگ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اٹھا گئی ہوں یہ چما، سبحان اللہ۔ آگ کی صحبت میں، آگ کی صحبت میں لوہا گیا تو آگ بن گیا نہیں بن گیا؟ اور ہم اللہ والوں کی صحبت میں آ کے اب تک اللہ والے نہیں بنے، تو کچھ تو کمی ہے، کچھ تو کمی ہے۔ تو انہوں نے بزرگوں نے کہا اللہ اللہ اکبر، آگ کی صحبت میں، آگ کی صحبت میں رہ کر لوہا کیا بن گیا؟ آگ بن گیا۔ تو یہ قدرت کس کی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے بے نیاز۔ بس یہ فرق چوم لیا۔ اب پیچھے گھٹ کے کھڑے ہو گئے کہ مرید صاحب اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ وہاں تو پیر صاحب کی اطاعت کری تھی مرید نے، یہاں بھی اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب مرید صاحب کھڑے دیکھ رہے ہیں، فرما بھائی چلو آگے کو بڑھو، کیا بات ہے؟ اس بچے کے اندر تو تمہیں خدا کا نور نظر آیا جس کو تم نے بوسہ دیا، اس لوہے کے اندر خدا کا نور نظر نہیں آ رہا ہے جو اسے بوسہ نہیں دے رہے ہو۔ تو بولو ان بزرگ کو خدا کا نور نظر آیا اور انہوں نے اس نور کو بوسہ دے کر سبحان اللہ کہا، نہ ہاتھ جلے نہ ہونٹ جلے۔ اور اس مرید نے جو وہاں کان پکڑ کر اس کے پیشانی پر بوسہ دیا، سبحان اللہ کہا، تو اس کی نحوست اس کے اندر نس کے اندر پھیل گئی۔
اگر یہ مرید یہاں اس لوہے کو اٹھاتا اسے یہ لوہا جلا دیتا، ہاتھ بھی جلتے، منہ بھی جلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اصلیت نہیں، اسے خدا کا نور نہیں دکھائی دے رہا. تو جو اس لائق نہیں ہے، جو اس لائق نہیں، سمجھ لینا، جو اس لائق نہیں ہے کہ لوہے کو جو لال ہو رہا ہے اٹھا کر چوم سکے، بوسہ دے سکے، اس کا ہونٹ جلے نہ ہاتھ جلے، تو اس کو بوسہ دینا جیسے یہاں جائز ہے، ایسے اس کو، اس لڑکے کو بوسہ دینا بھی. اور اگر یہ ظرف نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، تو اس آدمی کو بوسہ دینا حرام ہے، بلکہ شہوت سے دیکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی؟ بتاؤ کیسے اللہ والے بنے. یہ ہے قوت شہویہ، شہوت والی قوت. اس کے لیے قابو میں کرنے کے لیے بزرگان دین نے روزے رکھنے کو طے کیا ہے. کسی نے یہ نظر کر لی کہ میں نظر اوپر اٹھانے کا نہیں، کوئی آوے نظر اٹھاتے ہی نہیں، عورت ہو یا مرد دیکھتے ہی نہیں اوپر. کیوں؟ اپنا علاج کرنا ہے، اس دل کو کسی قابل بنانا ہے. اگر بنانا ہے تو پھر تمہیں بدلنا پڑے گا یا نہیں. دیکھنے سے شوق پیدا اور شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ ہوئی، دل دشمن جاں ہو گیا. بہت سے ظاہر میں بھی نہیں دیکھتے. آج کل بیماری چل رہی موبائلوں کی، پتہ نہیں کتنی دنیا تباہ ہے، نوجوان عورتیں مرد تباہ. بعضوں نے تو موبائل میں دیکھ دیکھ کے ہی رشتہ بھی طے کر لیا، اور جب شادی ہو گئی، گھر آ گئی، تو دیکھا تو کالی کلوٹی. موبائل میں دکھے تھی وہ کیسی حسین، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں. ادھر اس کا پتہ چلا، یہاں تو بتایا تھا بڑا مالدار ہو، پلے اس کا کچھ بھی، گھر بھی ڈھنگ کا نہیں. ہو گئے برباد. نہیں ہو تو دیکھنے سے ہوا کہیں اور سے. دیکھنے سے شوق پیدا اور شوق سے پیدا طلب، اور دل کی دشمن آنکھ ہوئی. دل کی دشمن، دل تو پردے میں ہے نا، یہ تو فوٹو لے کے پہنچا گی اندر، ایسا ہے، ایسی ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، ڈبل پیسہ، یہاں پہنچا. تو دل اندر اندر دل میں پھنس رہا، پریشان ہو رہا. تو یوں کہا دیکھنے سے شوق پیدا اور شوق سے پیدا طلب، دل کی دشمن آنکھ ہوئی، دل دشمن جاں ہو گیا. جان پہ جو آفت آئی یہ دل کی وجہ سے آئی، اور دل پہ آفت کہیں کی وجہ سے آئی. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیسے پیارے انداز میں فرمایا، یغضوا من ابصارہم، میرے بندوں اپنے نظروں کو نیچی رکھا کرو. اے عورتوں، اے مردوں، اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرو. اب کسی کے دولہا آ گیا، گھر میں سلامی کی رسم ہو رہی ہے جو ناجائز ہے، سلامی کی رسم ہو رہی ہے، اور وہاں ساری کنبے کی، خاندان کی، پڑوس کی ساری اسے دیکھنے کو آگے. دولہا کو اجنبی ہے، نامحرم ہے، تمہیں دیکھنا کب جائز ہے؟ کب دیکھنا جائے؟ اور اس کے ساتھ میں کتنے ہی ہوتے ہیں لڑکے، وہ دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں کی حالات خراب ہوتی ہیں. ہمیں رات دن کا تجربہ ہے، کتنے پریشان ہیں لوگ. تو ساری جڑ کیا ہوئی؟ آنکھ. کیا ہوئی؟ اچھا، دل پہ آفت کہاں سے آئی؟ آنکھ سے. اور جسم پر کہاں سے آئی؟ دل سے. تو جڑ آنکھ ہوئی نا. اسی لیے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، دل حسینوں سے بچانا ہے تو آنکھیں بند کر، ہے نا. دل حسینوں سے بچانا ہے تو آنکھیں بند کر، انہی زینوں سے اترتے ہیں اترنے والے. یہ زینہ ہے آنکھ، زینہ، انہی میں کو اتر کے اندر دل میں جاتا ہے سارا فوٹو، سارا ببار. تو یہ فرمایا تو نظروں کی حفاظت ضروری. اللہ اللہ، تیرے کیسے کیسے مقبول بندے ہو، گزر گئے، قبروں میں چلے گئے، کیسے کیسے ہیرے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کہیں کو دیکھتے نہیں تھے، نہ کسی کی طرف کو، نہ اوپر کو، نہ نیچے، بس سیدھے جہاں جانا وہیں دیکھا. یغضوا من ابصارہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے نظروں نیچے رکھو، بس یوں آنا، یوں جانا، یوں جانا. ایک دن مکان میں سے دروازے میں جاتے جاتے وہاں سے کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سیدھے نہ جا سکے، ادھر کو ہونا پڑا، کھڑا ہونا پڑا. نظر جو ادھر کو گئی تو درخت دیکھا، بڑا درخت ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا ارے یہ درخت یہاں یہیں پیدا ہوا یا لگایا گیا؟ اپنے مکان کے باہر صحن میں درخت کو پوچھ رہے ہیں یہ درخت یہیں پیدا ہوا یا لگایا گیا؟ گھر والوں نے کہا جی تو
یہیں پیدا ہوا اور یہیں بڑا ہو گیا۔ تو فرمایا اچھا، ہم نے تو بھائی 40 سال سے ادھر کو دیکھا بھی نہیں، ہم نے 40 سال سے ادھر کو دیکھا بھی نہیں، دیکھا شہوت پر قابو، انہیں یہی پتہ نہیں مکان میں ادھر ہمارے کیا ہے۔ میری ٹھیکے داری تھوڑا ہی ہے، میری ذمہ داری تھوڑا ہی ہے، جو میری ذمہ داری ہے وہ پوری کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جس نے اپنے مکان کے کونے میں ادھر کو نہ دیکھا وہ ہمیں دیکھیں گے؟ یہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، امیر ہے کہ غریب ہے؟ کون ہے؟ ہوگا کوئی؟ اللہ کا بندہ ہے، کس لیے آیا ہے وہ مقصد اس کے سامنے ہے، وہ پورا ہوگا، بات ختم۔ تو سمجھ میں آیا کتنی سختی برتی انہوں نے؟ اتنی سختی کا حکم ہے نہیں شریعت میں، یہ بھی یاد رکھیے کہ تم سارے جا کے وہاں پلے گروا کریں گے، بات تو سیدھے جا کریں گے، سیدھے آ کریں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اتنی سختی کا حکم ہے نہیں، یہ تو اسے کہتے ہیں مجاہدہ، ریاضت۔ اتنی محنت جب یہ اٹھائیں گے اتنا ہی بڑا اللہ ان کو انعام عطا فرمائے۔ بعض بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں۔ بتا کچھ دکھ کی بات ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی۔ عشاء کے وضو سے جس میں ہمت ہو اور ایسی قوت ہو، انہوں نے کہا تمہیں یہ قوت کیسے ملی؟ کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا میری سن لی، مجھے یہ قوت عطا فرما دی، باوضو رہنے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھتے تھے، ایک وضو ایک دفعہ کر لی 15 دن تک۔ اسے کہتے ہیں ریاضت، اسے مجاہدہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ریاضت، یعنی اتنی مشقت اٹھانا جو اپنے قبضے سے بھی باہر ہو اور حوصلے کے ساتھ قدم اٹھاتے چلنا۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، نماز میں کھڑے کھڑے پڑھتے رہتے تھے، اتنے سپارے پڑھتے تھے کہ کھڑے کھڑے پیر مبارک پر برم آ جاتا تھا۔ کوئی ریاضت نہیں ہوئی حضور کی، سنت ہوئی ریاضت، مشقت اٹھائی آپ۔ سجدے میں ہے لمبا سجدہ، بھائی لمبا سجدہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کافی وقت گزر گیا، نہ اٹھتے نہ سجدہ، نہ کچھ کھنکارنا نہ حرکت، کیا ہو گیا؟ کمر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، کچھ پتہ نہ چلا، پھر یہاں کو ہاتھ دے کے بغل میں کو، کیونکہ کونی اوپر رہتی، یہاں کو ہاتھ دے کے دل پہ دیکھا، ہاتھ رکھ کے تو دل کی حرکت بھی ہے یا نہیں، زندہ سلامت بھی ہے نہیں میرے آقا، تو دیکھا دل کی حرکت چل رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، تو آپ نے حرکت کی، بدن میں حرکت لائے جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں میں زندہ سلامت ہوں، یہ مجھے ٹٹول رہی۔ کہاں غرق ہو رہے تھے وہ، کیا مزہ ان کو آ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا مزہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور کیسا مقام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بخشا ہے وہ اتنی محنت اٹھا رہا ہے، اور ہمارا سر سے پیر تک سارا رواں نس گندی ہو رہی ہے، ہمیں کچھ بھی فکر نہیں، ہم سجدہ کرنے تک کو تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنے کو تیار نہیں۔ ہائے ہائے، جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر یہ چیزیں سیکھی اور اس پر چلے، جوانی سے وہ اللہ کے ولی بن گئے، جوانی سے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ تو جوانی میں عبادت کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در ضعیفی گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ اللہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے جب ہاتھ پلے شکار نہیں لگتا۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو جو جوان بیٹھے ہیں یہاں، ہمت کرنا چاہیے نہیں؟ جب تم ہمت کرو گے اللہ بھی تمہاری رحمت بھی تمہاری طرف آئے۔ تم ایک بالش چلو، 2 بالش اللہ کی رحمت تمہاری طرف آئے۔ ایک نوجوان نے تہجد شروع کر دی، روزانہ بڑی لگن سے تہجد پڑھے، بڑی اللہ اللہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، سارے جوان دوست پڑے سو رہے ہیں، یہ اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے۔ ایک دن تہجد کی نماز چھوٹ گئی، آلکس میں سستی میں، اٹھوں وہ ٹائم ہو گئے،
نکل گیا. تہجد کی نماز چھوٹ گئی. اگلی رات کو جو سویا خواب میں دیکھا محراب دیوار میں سے پھٹی اور اس کھڑکی میں سے بڑی بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں جی نکل کر اور آ رہی ہیں. کنواری لڑکیاں حسین جمیل، ایسی دیکھی ہوئی کبھی نہیں، نہ ایسا حسن کبھی سنا، ایسی نکل کے آ رہی. انہی میں سے ایک ایسی آئی کالی کلوٹی بھجنگ بالکل نکل کر آئی. یہ کون؟ عجیب حال ہے. یہ تو ان کے حسن میں کھپ رہا تھا دیکھنے میں، ادھر اس کالی کو دیکھ کے اور بھی پریشان ہوا. یہ ان کے ساتھ میں اس کا کیا مطلب، کون ہے؟ تو اس نے کسی سے پوچھا، کوئی کھڑا مل گیا. خواب میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تربیت فرما رہا ہے. خواب میں ہی فرما رہے ہیں ہاں جی یہ کون ہے عورتیں اور یہ کون ہے عورت یہ ایسی کالی؟ انہوں نے کہا یہ جو تم نے دیکھی حسینہ جمیلہ اور لڑکیاں ہیں کنواری، یہ جنت کی حوروں میں جیسی ہیں. یہ تمہاری وہ راتیں ہیں جن میں تم نے تہجد پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا اور مناجات میں تم نے وقت گزارا. یہ وہ لڑکی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو ان کی شکل بدل کر اللہ نے تمہیں دکھائی. یہ وہ راتیں ہیں جس میں تم نے تہجد پڑھی، اللہ کا نام لیا. اور یہ کون ہے؟ کہا یہ کل کی وہ رات ہے جس میں تم پڑھ کر سو گئے. عشاء کی نماز پڑھ کے سویا، فجر کی پڑھی، گناہ تو نہیں ہوا، کچھ گناہ تو ہوا نہیں. لیکن وہ جو رات کو عبادت کرنے سے نورانیت پیدا ہو رہی تھی اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی تیاریاں ڈھیر لگ رہے تھے، ان میں یہ رات ایسی آئی کہ خالی خلی کالی کلوٹی. بس اس نے کہا اچھا اوہو، تو دیکھ کے تو ان کے حسن کو دیکھ کر پریشان، اس کے کالے پن کو دیکھ کے پریشان، وہ فیصلہ یہ کر لیا آج سے سونا بند. آج سے سونا نہ تو سوں گا نہ آنکھ کھلنے کی پریشانی ہوگی، بس رات کو سونا بند کر دیا. بولو بھائی، وہ جوان تھا جو تو دکھائی گئی تھی اسے، اور یہ اس کی محنت تھی، اس کی قربانی تھی. تو ایک تو ہے مجاہدہ، جی کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنا، ایک ہے ریاضت، نفس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالنا کہ جتنا نفس سہار سکے اور اس کو مجبور کر دینا. اللہ اکبر. اچھا بھائی ایک اور دیکھو، مولانا شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے سب دوستوں چلو بھائی اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، اپنا کام کرو. اور یہ اپنے کمرے میں اندر جا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ یوں لا الہ، دیکھا الا اللہ، اس طرح لا الہ الا اللہ. کھڑے ہو جانا سیدھے اور پھر جھکنا رکوع کی طرح، کھڑے ہو جانا، ہاتھ تو دونوں کو ملا کے یوں اٹھانا، جب لوہا اٹھاتا نہیں ہے وہ لوہا ہتھوڑا کیا کہیں اسے، گھن، وہ جو اٹھاتا یوں لا الہ الا اللہ، اس طرح مارتا ہے لوہے پر وہ گھن کو لوہار، تو اس طرح لا الہ الا اللہ. ساری رات اس طرح ضرب لگاتے تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ. دیکھا آپ نے کتنی بڑی ریاضت تھی ان کی. تو جتنی بڑی ریاضت اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ کے انعام. ان کے کارنامے بھی بڑے عجیب ہوئے ہیں، ان سے کرامات بھی عجیب قسم کی ظاہر ہوئی. اب ہماری تو کرامت ایسی ہے بھائی، کوئی ہمارے سے پوچھے دیکھو جی سے کیا ہو رہا، اسے کیا ہو رہا بیماری، تو ہم دیکھ کے کیا، ہم تو یوں کہیں گے ہاں اوپری کچھ ہے. تو اب کچھ اثرات سے تو ہیں اس پر، اب پتہ نہیں وہ اثرات بیماری کے ہیں، اثرات جنات کے ہیں، اثرات جادو کے ہیں. ایسی گول مول بات کہیں گے ہم کہ جاننے والا سامنے والا سمجھ نہ سکے کہ کیا کہا ہے. ہاں اثرات تو ہیں اس پہ. اچھا اثرات تو ہیں، جب تجھے نہیں پتا اثرات ہے تو یہی پتہ لگا کیسے اثرات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم تو ایسے ولی ہیں بھائی، وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تماشا کرنے والے کھڑے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، ایک تاگا بیچ میں کو ڈال دیا رسی، اور ادھر باندھ دی ادھر باندھ دی. اب وہ جادو تماشا کرنے والا کودتا اچھلتا کودتا اس رسی پہ کو ادھر سے ادھر
جا رہا ہے، تماشا دکھا رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے تماشا دکھانے کے بعد پھر اس نے ایک یوں گول دائرے کا بنایا نقشہ، اور وہ ادھر سے بھاگ آیا اور اچھل کے اس میں کو پلٹی طرف نکل گیا۔ پھر اس نے اور چھوٹا کرو، پھر دوبارہ آیا، اس میں کو بھی نکل گیا، پھر کہا اور چھوٹا کرو، پھر اس میں کو بھی کود کے نکل گیا، پھر کہا اور چھوٹا کرو، چھوٹا کر دیا۔ لوگ سوچے اس میں کیسے نکلے گا، وہ تو اچھل کے گیا اور جا کے اس میں کو بھی نکل گیا، اس میں کو بھی نکل گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، آپ کیا کہیں گے جادوگر بڑا کمال والا ہے۔ اگر کمال والا ہوتا تو پھر بعد میں یوں نہ کہتا لاؤ بھائی پیٹ کا سوال ہے۔ اللہ والوں کو دیکھا کبھی بھیک مانگتے ہوئے؟ لاؤ بھائی کچھ دے کے جاؤ، پیٹ کا سوال ہے۔ یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ معلوم ہوا کمال والے یہ ہیں، کمال والے یہ نہیں ہیں، یہ تو وبال والے ہیں، ان کے پاس کمال نہیں۔ اگر کمال ہوتا تو بعد میں بھیک نہ مانگتے۔ لاؤ بھائی تماشا کیا ہم نے، ایسے ایسے تم اچھل کود دکھائی، ایسے ایسے کمال دکھائے، لاؤ۔ اب کیوں مانگ رہے ہیں یہ لاؤ؟ چرنے ٹھیک کرا، 1 روپے کے 2 بنا دیے، لو بھائی، ہے نا؟ ایک انگوٹھی لی چاندی کی اور اس پہ چرنٹ کا 2 ہو گئے، لے بھائی 2۔ اب تو پہلے 1 پہننا تھا، اب 2 پہن لی۔ اب سب لوگ دیکھ رہے بھائی ہم میں بھی بنوا لوں 2۔ دیکھا کیسا کمال دکھا رہا ہے؟ تو یہ کمال نہیں ہے۔ اگر کمال ہوتا تو بعد میں یہ جادوگر ہاتھ پھیلا کے بھیک نہ مانگتا لوگوں سے، سونا بیٹھا بیٹھا گھر بنا لیا کرتا، 1 کی 2، 2 کی 3، 3 کی 4 بنا لیتا نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں خوبیاں ہیں جو پیدا کرنے کی ہیں۔ یہ ہے وہ خانقاہ کا نظام، اور یہ ہے پیری مریدی کہ مرید ہونے کے بعد اپنی ساری زندگی کو اعتدال میں لاؤ، نہ زیادہ ہنسو، نہ زیادہ چپ رہو، بیچ میں رہو، نہ زیادہ کھاؤ، نہ بالکل کم کھاؤ جس سے کمزوری آ جائے، بیچ میں رہو، نہ زیادہ ہنسو، نہ زیادہ چپ رہو، بالکل خاموش۔ زیادہ ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا، بالکل نہ ہنسو بولو گے دل کمزور ہو جائے گا۔ تو بیچ میں رہو، کبھی کبھی ہنس بول بھی لیا کرو، خوش مزاجی تفریح بھی کر لیا کرو۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ جو ہر وقت چھچور پن کرتا ہے چھچورا ہے، وہ تو چھچورا ہے، اسے سلام کرنا بھی منع ہے۔ جو ہر وقت چھچور پن کرتا رہے اسے سلام کرنا بھی منع ہے۔ بزرگوں کے ہاں بھی مذاق دل لگی رہی، مگر وہ اسی انداز سے رہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بھائی ہمارا جو دل ہے، یہ جی ہے، یہ مزدور ہے نا، ہمارا کام کرتا ہے۔ اگر یہ دل خوش ہوگا، اچھی سی غذا کھاؤ گے، دل خوش ہوگا تو کام بھی تو اچھا کرو گے، اور کرنا چاہیے۔ جب اچھی اچھی نعمتیں کھا رہے، اچھی طرح نماز بھی پڑھنی چاہیے، سنوار کے قرآن پڑھنا چاہیے، سنوار کے نفل پڑھنی چاہیے۔ اور اگر یہ خوش نہ ہوا، جی کند رہا، یہ نماز میں بھی جی نہیں لگنے گا، نماز میں بھی جی نہیں لگے گا، بیوی بچوں سے بھی جی خوش نہیں ہو سکے گا، بول نہیں سکے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے کہتے ہیں اعتدال، بیچ میں رہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتدال، بیچ میں رہو۔ اور بیچ کی زندگی جو ہے اللہ کا مطالبہ ہے، مطلوب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما دے، سیدھے راستے پر، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بھاگ کے چلو گے تو کہاں تک چلو گے؟ اور بالکل سستوں کی طرح چلو گے تو سفر کیسے پورا کرو گے؟ ہے نا؟ درمیانی چال چلو گے تو، حسین پور سے بڑھانے گیا کتا، اگر وہ اپنی رفتار سے یوں چلے کیا دن میں پہنچے گا بڑھانے؟ اور جو بے غسان ہوگا بھاگا، جیو تو پہلے لٹک رہی اس کی، تو سارے پیران نکل جائیں۔ تو کیسے چلتا ہے؟